السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے پیر کا اور تاریخ ہے 16 جنوری سن 2023۔ دوستو، آج عمران خان نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی اور جس میں عمران خان نے یہ کہا کہ شاید ہم قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں، اور اگر تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس چلی گئی تو جو عمران خان نے بولا تھا کہ میں ان کو اس طرح سے ٹینشن دوں گا کہ یہ نیند کی گولیاں کھا کر بھی ان کو نیند نہیں آئے گی۔ اگر تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس چلی جاتی ہے تو ایک اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ ثابت ہوگی، اور عمران خان اگر اپوزیشن لیڈر ثابت ہو گئے تو موجودہ حکومت کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور ان کو جو الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ردا، کیا کہیں گی اگر عمران خان تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی میں واپس چلے گئے؟ السلام علیکم شمیم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستانی شمیم، عمران خان قومی اسمبلی میں واپس جانا، پہلے بھی تو عمران خان اسمبلی موجود تھے نا، پھر جو عمران خان آ کے اسمبلی میں بات کرتے تھے ان کے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے تھے، پھر اسمبلی میں ہنگامے مچا دیا کرتے تھے، اسمبلی میں جو بھی اجلاس ہو رہا تھا وہیں کا وہیں رک کر اور کہتے ہیں نا اجلاس ملتوی ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جو پہلی بات تو جو عمران خان سوال ان سے کرتے ہیں ان کے پاس اس کے جواب موجود نہیں ہوتے۔ ابھی تو ردا ان کا اپنی پسند کا کیا کہتے ہیں مشترکہ، انہوں نے ایک راجہ ریاض کو ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر بنایا پیدا ہوا۔ جب عمران خان آ گئے تو ان کا تو مقابلہ میں کہتی ہوں یہ لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں، یہ مقابلہ شمیم کرنا ہی نہیں جانتے، ان کو مقابلہ نہیں کرنا آتا۔ جہاں ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ عمران خان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ دم دبا کے اپنے بلوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں نا الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، کیوں الیکشن نہیں کرائے انہوں نے؟ ان کو پتا تھا عمران خان نے جیت جانا ہے، اس لیے دیکھیں نا کس طرح میدان چھوڑ کے، پہلی بات ہے میدان میں اترنا جانتے نہیں ہیں، اور اتر جاتے ہیں تو مقابلہ کرنا نہیں جانتے، اور پھر اب راہ فرار ڈھونڈتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے اس کا۔ بالکل ردا، کاف لیگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں ضم ہونے جا رہی ہے۔ کاف لیگ کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ایفرٹ ہے وہ مونے سلائی کی ہے۔ کیا کہیں گے اگر کاف لیگ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوگی تو کیا کاف لیگ کا مستقبل یا جو کاف لیگ کے جو ارکان ہے یا مونے سلائی یا پرویز الہی کی جو سیاست ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا؟ شمیم، میں آپ سے بھی تھوڑی پہلے یہی بات کر رہی تھی کہ مونے سلائی نے اپنی نسلیں سنوار لی ہیں، یہ فیصلہ کر بہت ہی ایک اعلیٰ فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا، اگر یہ فیصلہ اگر یہ نہ کرتے، اگر یہ لوٹے ہو جاتے یا پھر یہ نون لیگ کی طرف چلے آتے تو انہوں نے اپنی سیاست کا مستقبل ختم کر دینا تھا۔ آج ایک سنگل بندہ بھی اگر عمران خان کے ساتھ جا کے شمیم کھڑا ہو جائے نا، ایک سادہ بندہ بھی، تو کہتے ہیں نا اس کو بھی یوتھ کھڑا کر دیتی ہے، حالانکہ ردا مونے سلائی کو بہت پریشرائز کیا گیا، ان کے دوست کو اٹھایا اور کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کو ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا کہ وہ باہر نہ جا سکیں، مطلب جو مقتدر حلقے انہوں نے بہت پریشر ڈالا۔ آڈیو بھی لیک ہوئی میرے خیال سے، مونے سلائی کی سننے میں آیا تھا، کوئی آڈیو بھی ان کی لیک کی گئی ہے، اور سب میں بڑی بات پریشر سمجھ آتا ہے ان کے ابو جی کا ان کے اوپر تھا میرے خیال سے، کیونکہ ان کے لیے فیصلہ کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرنا، میں کہتے ہیں ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، مگر انہوں نے ثابت قدمی کا ایک کہتے ہیں مظاہرہ کیا ہے۔ اب مجھے تو خیر یہ امید نہیں تھی، اگر آپ نے پچھلے ولاگ میرے دیکھے ہوں، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے، اور ہم لوگ اکثر اپنے ولاگ میں کہتے تھے کہ اگر باقی لوگوں کی طرح اگر پرویز الہی بھی لوٹا ہوئے تو اس دفعہ ہو ہی جائیں، وہ ہو ہی جائیں۔ بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے، اپنے ساتھ ہی بہتری کی ہے، کسی اور کے ساتھ کیا، اپنی نسل مونے سلائی نے اپنا فیوچر سنبھال لیا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اور وہی بات ہے، جو عمران خان کے ساتھ آج کھڑا ہوگا نا شمی، وہ عزت کما سکتا ہے، باقی تو جس نے جو لوٹا ہوا وہ پھر دفع نہیں ہوا۔ دیکھ لینا قاسم علی شاہ کا کیا حال ہوا ہے۔ جی ردا، ہم اپنے دوستوں سے ذکر کرتے چاہیں کہ کچھ دن پہلے قاسم علی شاہ جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اور عمران خان سے ملاقات کے دوران انہوں نے عمران خان سے بہت سے ایسے سوالات کیے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا باڈی لینگویج کس طرح سے تھی، اور جب وہ عمران خان سے باہر مل کے آئے تو انہوں نے جو باتیں میڈیا کے سامنے کہیں کہ عمران خان ایسے فیصلے کرنا چاہتا ہے جو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت اکڑ مزاج کے انسان ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ردا، جو مجھے سب سے افسوس ترین بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پارٹی ہے لیکن انصاف نام کی چیز نہیں ہے اس پارٹی میں، اور انہوں نے 26 سال جن لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا، اپنا 26 سال کی محنت دی، جن میں میرے خیال میں انہوں نے علیم خان اور جہانگیر ترین کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا ساتھ عمران خان نے چھوڑ دیا۔ ردا، جو مقتدر حلقے قاسم علی شاہ کو لے کر آئے تھے، کیا وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے؟
शमीम देखें ना, वन बाय वन इनकी बातों के जवाब हम इनको देते हैं, अगर वो हमें सुनना पसंद करें या जो लोग हमें सुन रहे हैं। पहली बात इन्होंने ये की कि इमरान खान जो है अकड़ मिजाज आदमी है। बिल्कुल। अकड़ शमीम उसी में होती है जो सिर्फ अल्लाह में भरोसा रखता है, ठीक है ना। वो क्यों किसी के आगे झुके, या क्यों वो इनकी तरह बुत बन गई या डमी बन गई किसी के आगे बैठे। अकड़ उसमें इसीलिए है, वो अकड़ सिर्फ कौम में भी डालना चाहता है, सिर्फ उसके अंदर अकड़ नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम में अकड़ डालना चाहता है कि सिवाय अल्लाह के तुमने किसी के आगे झुकना नहीं है। इमरान खान का बयानिया है ना कि सिवाय अल्लाह के, हर तकरीर का आगाज जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह या का नाबी तो वही का नस नहीं, उस बंदे, वो कहते हैं ना हलाल खाने वाले बंदे में इसी तरह की अकड़ होती है कि क्यों किसी के आगे झुके, क्यों किसी के आगे कमतर नाजिर हो। और सिर्फ अपने आप को नहीं, उस पूरी कौम को ये मिसाल ये बताना चाहते हैं, तालीम देना चाहते हैं कि किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वो इनकी तरह नहीं है ना। ये किस तरह बैठे हुए थे, आपने देखा, एक एक बच्चे ने नोट किया ये मोटिवेशनल स्पीकर है, इनको बैठने तक की तमीज नहीं है। और टिश्यू का स्टोरी, फिर टिश्यू की स्टोरी समझ नहीं आई कि इतने घबरा गए कि इनको समझ नहीं आया कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं। तो उन्होंने टिश्यू उठाया, उसको इस्तेमाल भी नहीं किया, वो जेब में रख लिया। करना क्या चाह रहे थे। और मीडिया, बाहर मीडिया में लोग अब जो है ना, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि टिश्यू चुरा के, जिन्होंने इनको वहाँ डमी बना के बिठाया था ना, उन्होंने इनकी ये बहुत बड़ी गलती की गई। इमरान खान से सवाल करना हर आम बंदे की बात नहीं है। इमरान खान जो जवाब देते हैं ना, उस जवाब को सुनने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, उनसे सवाल करने की बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो बंदा खरा जवाब देता है। बिल्कुल। तो कहते 100 आने की वो एक बात करता है। इनकी तो पता है पसीने छूट गए, इनको समझ ही नहीं आता मैं करूँगी तो अब क्या करूँ, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं यहाँ कहाँ फंस गया। बनी बनाई स्क्रिप्ट थी जो इनके हाथ में पकड़ाई गई, और वो स्क्रिप्ट इनसे संभाली नहीं गई। ये वही बात है ना, फ्लॉप फिल्मों की एक्टर थी मेरे ख्याल से। और फिर अब बात तीसरी बात पे हम आए कि जहांगीर तरीन और अलीम शाह की बात की कि इमरान खान ने उनका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल। इमरान खान ने उनका साथ नहीं छोड़ा, ये दो लोटे हो गए, इन्होंने अपने ईमान की कीमत लगा दी। तो इमरान खान की पार्टी में किसी ऐसे एक बंदे की, कहते हैं ना, जगह नहीं है जो लोटे हो गए, जिनकी ईमान की कीमत लग सके। बिल्कुल। जो अपने मफाद के लिए काम कर रहे थे। इमरान खान ने इनको नहीं छोड़ा, ये लोटे हो गए। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस तरह इमरान खान ने अवाम का सोचा, या जो मुश्किल फैसले इमरान खान ने किए, आम बंदा या जिसका ईमान इतना कमज़ोर हो वो इमरान खान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। देखे ना, सिर्फ ये जहांगीर तरीन ही नहीं, अलीम शाह नहीं, और भी कितने सारे लोटे हुए जो इमरान खान के पार्टी में घुसकर नाम कमा रहे थे, जिनको मकबूलियत इमरान खान की पार्टी ने दी। अभी इधर जो ये एतमाद का वोट लिया, जिसमें एक खातून थी और एक और थे, उन्होंने इमरान खान से माजरत करने के लिए मुलाकात की, लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया मिलने से। ऐसी शमीर, जहांगीर तरीन का पार्टी से चले जाना किसको नुकसान हुआ? इमरान खान को नुकसान हुआ ना। मगर इमरान खान ने एक करवा घूट भी पी लिया। क्यों? क्योंकि इमरान खान कंप्रोमाइज करना नहीं चाह रहे थे कि वो अवाम के ऊपर अपनी पार्टी को भी कुर्बान करने को तैयार थे। बिल्कुल। इमरान खान ने नहीं छोड़ा, ये लोटे होकर चलेगा। इनको था कि हम छोड़ देंगे तो इमरान खान की पार्टी टूट जाएगी, या रिजीम चेंज ऑपरेशन में हम किसी का साथ दे लेंगे, इसलिए ये लोग चले गए। इमरान खान ने नहीं छोड़ा इनको, ये गलत बात है इनकी। और अच्छी बात है, मैं कहती हूँ जो लोटे हो गए अच्छा हुआ चले गए। इन्होंने अपनी 22 साल या 25 साल जो खिदमत थी, जो मेहनत थी, वो सब जाया कर दी। अब जहांगीर तरीन कहाँ है? कौन उनसे बात कर रहा है? कौन उनको पहचान रहा है? इमरान खान थे, इमरान खान है, इमरान खान रहेंगे। ना अलीम खान का कहीं नाम है। जो लोटा हुआ उसने अपना सियासी करियर दफन कर दिया, क्योंकि आवाम को इस वक्त इनके साथ की जरूरत थी, मगर इन्होंने अपने अपने मफाद देखे साइडों पर हो गए। इमरान खान अभी अकेले खड़े हैं। इमरान खान कल भी कहते हैं कि मैं अकेला भी बहुत काफी, मैं अकेला ही काफी उस पूरे अवाम के लिए, पूरी अपोजिशन के लिए। और जहांगीर तरीन, जहाँ तक जहांगीर तरीन की बात है, इनका जाना कहते हैं इनकी ही बस वो सियासी करियर का एंड था। अभी वापस नहीं आ सकता। सुनने में आया था नई पार्टी बना रहे हैं। मैं कहती हूँ 10 पार्टियां भी बन जाए इमरान खान के बजाय, अवाम इमरान खान के साथ ही खड़ी है। और जिन्होंने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, लोगों ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। यही बात करके चलेगा, कह रहे परेशान हो गए कि मैं ये क्या बात कर, यूथ ऐसे इनके पीछे लगी। और इनके जो इनको जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था, वो इनको अनसब्सक्राइब करने लगे हैं। और जो मतलब आप सोशल मीडिया पे देखें तो अब जो है ट्रेंड उनका चल रहा है। लॉजिकल है ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और फिर आपने बयानात देखें, आप किस तरह लोटे हुए चले आ रहे हैं। वही बात है ना, साफ साफ फील हो रहा था कि ये बंदा अपनी बात नहीं कर रहा, ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये किसी और का भेजा हुआ है, किसी और का भेजा हुआ। ये आप भी जानती हैं और ये मैं भी जानती हूँ कि किसने भेजा था इनको। हम सब जानते हैं, और यूथ भी हमारी जानती है। जिस तरह कबाड़ यूथ ने 3 दिन में बेचारे अलीम शाह का कर दिया, मेरे ख्याल अब इनको भी इनकी गोलियों की जरूरत पड़ जानी है। बिल्कुल। इतना ही डिप्रेस हो गया, और मीडिया पे आके लोगों के सामने इतनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है कि लोग जो हैं वो उनके जो व्यूअर्स हैं वो कम ना हो। जो गंद ये फैला गए ना, इन्होंने इमरान खान गंदा करने के लिए अपने ऊपर जितना कीचड़ गिरा लिया, मेरे ख्याल से जितनी शोहरत थी ना इनकी, बस ये एंड था। उसके बाद तो मेरे ख्याल से इनको कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल। कहते ना शमीन, जो बंदा अपने ईमान की कीमत लगा देना शमीन, फिर वो
وہ اس دنیا میں نہیں چل سکتا. اللہ میں بھی لعنت پڑتی ہے اس پر. بالکل بالکل. جی دوستو, سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوا اور ابھی تک کچھ حلقوں میں ایسا ہے کہ جو نتائج کا اعلان نہیں کیا اور پیپلز پارٹی کو جتانے کے لیے بدترین دھاندلی کی گئی. الیکشن کمیشن ابھی بھی کچھ نتائج نہیں اناؤنس کر سکا اور ابھی تک وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تسلی رکھیں, نتائج آ جائیں گے. کیا یہ نتائج ایک کسی سیارے سے آ رہے ہیں ردا, جو ابھی تک نتائج کا اعلان نہیں ہو رہا؟ شمیم, آپ کو الیکشن کمیشن کا پتہ نہیں ہے؟ مجھے تو پہلے دن سے تعجب تھا کہ کراچی میں الیکشن اناؤنس کیسے ہو گئے اتنی آسانی سے. میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب تیاری ہو گئی ہوگی دھاندلی کی, پوری پلاننگ ہو گئی ہوگی دھاندلی کی, ہم نے کس طرح دھاندلی کرنی ہے, تو انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیے. اسی طرح انہوں نے پنجاب کے الیکشن بھی صرف اسی لیے ڈیلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم پورا پلان کر لیں. بالکل, انہوں نے تیاری تو کوئی کرنی نہیں ہوتی. پتہ ہے ٹھپوں پہ ہی آتے. سندھ میں تو بہت پرانا کاروبار ہے, جب تک چلتا ہی چلا آ رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس طرح تیاری کرتے ہیں, کس طرح ٹھپے لگاتے ہیں. کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں ہو رہا. اور پنجاب کے الیکشن بھی صرف اسی لیے ڈیلے ہوئے ہیں کہ یہ پوری تیاری کر لیں اپنی ٹھپوں کی, پھر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں گے. اسی طرح سندھ کی اگر آپ بات لیں شمی, بہت پرانا کھیل ہے یہ جب کھیلا جا رہا ہے. سندھ میں زرداری مافیا بیٹھا ہوا ہے, بہت پرانا بیٹھا ہوا ہے. پہلے ان کے ساتھ ایم ہوا کرتی تھی, اب ان کے ساتھ جماعت اسلامی مل گئی ہے. جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ کریں گے مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ. جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ, حالانکہ کل تک پیپلز پارٹی کا نام بھی نہیں لیتے تھے, لیکن اب جب ان کا جیتنے کی جہاں آئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. الیکشن کمیشن کا سمجھ آتی ہے, الیکشن کی سمجھ آتی ہے, ٹھپوں کی سمجھ آتی ہے, مگر مجھے عوام کی شمی سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی میں رکھا ہوا کیا, کس طرح عوام یہ نتائج قبول کر سکتی ہے. مجھے عوام کی سمجھ نہیں آتی. بالکل, تو فیض عوام کے اوپر کہ کس طرح وہ یہ نتائج برداشت کر سکتے ہیں. ایک بندہ, اور ردا اتنا بڑا صوبہ, سندھ کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے, کب تک یہ اس طرح رلتے رہیں گے؟ میں ان عوام کی سمجھ نہیں. شمی, اب ووٹ ہمارا حق ہے نا, ہم نہیں یہ نتائج قبول کرتے. صاف کھڑے ہو جائیں کہ ہم نہیں قبول کرتے. زرداری کا فیوچر ختم ہے نا سر. زرداری چیئرمین تو اب ہمارے کیا نام ہے یہ بلاول بھٹو ہیں, ان کو سندھ کے حالات کا کچھ نہیں پتا. سندھ کے پانی کا ان کو نہیں پتا, سندھ کی آب و ہوا کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا. جو منرل واٹر پیتا ہے اس کو کیا پتا, سندھ کا پاکستان کا پانی جو نہیں پیتا اس کو کیا پتا. یہ لوگ اس کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ یہ عوام اس کو کس طرح سمجھ آتی ہے کہ جب ٹھپے لگیں, سب کو سمجھ آ رہے ٹھپے لگیں, کس طرح یہ عوام قبول کر رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا شمی. کب تک یہ حالات رہیں گے؟ سندھ کا جو برا حال انہوں نے کر دیا, عوام خاموش رہتی ہے. اب دیکھیں تو دھاندلی ہوئی ہے, ہماری کمزوری ہے نا شمی. کس کی کمزوری؟ بالکل, اگر ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ دھاندلی کریں گے تو ہم کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا نا ردا, نکلنا چاہیے, اور نتائج کے بعد بھی نکلنا چاہیے کہ ووٹ ہمارا حق ہے, ہم نے ووٹ نہیں ڈالا, ہم نے جس کو ووٹ دیا. چلے آپ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا ردا, لیکن جو جس طرح سے ٹھپے لگا کے انہوں نے پارٹیز کو, پیپلز پارٹی کو جتایا, ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی الیکشن میں جو ہے نا لوگ بڑی تعداد میں لوگ نکلے. اگر پیپلز پارٹی جیت گئی نا, کسی کو نقصان نہیں ہے, عوام کو نقصان ہے. سندھ پھر ڈوب جائے گا. بس پیپلز پارٹی کا آپ نے دیکھا سندھ کا کیا حال ہے. سندھ کا حال دیکھ لیں, کراچی کا حال دیکھ لیں, پھر 5 سال یا 3 سال یا 2 سال کے لیے پھر وہی حال. ردا یہ تو بلدیاتی الیکشن میں ہے نا, ہمیں جنرل الیکشن میں اس طرح سے اپنے گراؤنڈ لیول پہ پی ٹی آئی کو, اپنے لوگوں کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے, فیڈریشن قائم کرنی چاہیے, جو اس قسم کی دھاندلی کرے اس کو فوراً جو ہے نا منظر عام پہ لے کر آنا چاہیے. اور پھر اس دھاندلی کو قبول نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کہتے نا, عمران خان بار بار کہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ چاہیے تھی, چلو وہ تو نہیں ہوا, مگر عوام اب جانتی ہے کہ یہ کریں گے, ان کی عادت ہے, اور 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں شمی. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی. ردا انہوں نے پولیس کو, پریزائڈنگ آفیسرس کو, سب کو ملایا ہوا ہے, یعنی کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو زرداری کے اندر. حالانکہ لوکل باڈی الیکشن شمی دیکھ لیں کس طرح دھاندلی کرتے ہیں, عوام کے سامنے کھلے عام یہ نتائج آئیں. جنرل الیکشن کے لیے ہمیں اسی کو دیکھ کے تیاری کرنی چاہیے. بالکل, اور عوام کو تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارا حق ہم سے نہ چھینا جائے. عوام کو زیادتی, عوام کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں رہتا ہی نہیں, جو بندہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں وہ جیت گیا ہے, وہ آ کے سروں پہ بیٹھ گیا ہے, تو کس طرح ملک کی عوام مسائل کو ملک کی عوام سے کنیکٹ کر سکتا ہے؟ ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی. بھٹو کو مرے عرصہ گزر گیا, بھٹو کے نام پہ ووٹ لیے چلے آ رہے ہیں, بھٹو کے نام پہ ووٹ دیے چلے آ رہے ہیں. ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی. میں نہیں کہتی صرف پی ٹی آئی کو آپ ووٹ دیں, آپ ووٹ اس کو دیں جو کام کر رہا ہے, جو آپ کے مسائل دیکھ رہا ہے, جو یہاں موجود ہے. نون لیگ کا بھی یہ حال ہے, چیئرمین صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ووٹ ڈلتے رہتے ہیں. مجھے اس عوام کی سمجھ نہیں آتی. ردا وہ میں ایک مزے کی ٹویٹ پڑھ رہی تھی, میم پڑھ رہی تھی کہ شہباز شریف نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ لوگ انگلینڈ آ جائیں, میں الیکشن وہاں لڑوں گا. تو بڑے مزے کی بات ہے, مسائل پاکستان کی شمی وہی انگلینڈ میں ہی ڈسکس ہو رہے ہیں. ابھی پھر انہوں نے ایک میٹنگ رکھی, کابینہ پوری وہاں جائے گی, اور پھر وہاں جا کے فیصلے ہوں گے سرکاری خرچے پہ. مجھے سمجھ نہیں آتا شمی, مفرور پاکستان جس پہ کیسز چل رہے ہیں, پاکستان اس لیے واپس نہیں آ رہا کہ اس پہ کیسز ہیں, اس کو پکڑ لیا جائے گا, پھر اس سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں ملک کے حالات کے. جو بندہ یہاں موجود ہی نہیں ہے, جو عوام کا کنیکٹ کر ہی نہیں سکتا, اس سے فیصلے کرائے جا رہے ہیں. یہ عوام کو سمجھ نہیں آتی اتنی بات.
بالکل مجھے اس عوام کی سمجھ نہیں آتی شمی، یہ سب کے قصوروار صرف پاکستان کی عوام ہے، یہ کیوں آواز نہیں اٹھاتی، کب تک خاموشی رہے گی، مجھے سمجھ نہیں آتا. صرف ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، الیکشن کمیشن بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے جو ہو رہا ہے. اور جنرل الیکشن میں بھی یہی ہوگا اگر عوام نہ اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دھاندلی کرتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پی ٹی آئی کو اور ایک مضبوط حکومت وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو پلیز ہماری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اویئر رہیں اور خاص طر الیکشن میں باہر نکلیں. عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ نکلیں اور ووٹ کا استعمال کریں اپنا. شکریہ. ہم نے سبسکرائب کا بولا ہی نہیں.